صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک کئی ایسے کام ہم کرتے ہیں، کئی ایسے اعمال ہم کرتے ہیں جس کا کرنا خود ہمیں پسند نہیں ہے، خود ہم پسند نہیں کرتے وہ عمل کرنے کے لیے، اس کے باوجود بھی ہم وہ عمل کرتے ہیں اس وجہ سے کہ چار لوگ کیا کہیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے آج ہمارا ڈیلی روٹین لائف یا ہماری عادتیں یا ہمارے گھریلو معاملات یا ہمارے کاروبار کے معاملات یا ہمارے گھروں میں ہونے والے تقریبات، یہاں تک کہ آج کا ہمارا لائف سٹائل بھی جو بن چکا ہے، ہر معاملہ کرنے سے پہلے ایک سوال جو آپ کے ذہن میں آتا کہ لوگ کیا بولیں گے، بھائی چار لوگ کیا کہیں گے۔ کام کرو تو چار لوگوں کو پسند آئے، کام ایسا کرو کہ کم از کم چار لوگ اطمینان بخش ہو۔ تو آپ دیکھ لیجئے یہ چار لوگ آپ کی زبان پہ رٹ مار، ہر جگہ ہے یہ معاملہ۔ تو اتفاق سے آج ہماری گفتگو انہی لوگوں کے تعلق سے ہوگی، چونکہ ساتھیوں ہماری زندگی کے ہر معاملے میں تو یہ لفظ ہے کہ چار لوگ کیا کہیں گے، لیکن ایک معاملہ ایسا ہے ہماری زندگی میں، ایک عمل ایسا ہے جس عمل کے تعلق سے ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے، صحابہ کی پوری زندگی ہے، لیکن اسی عمل کو ہم نے اس لوگ کیا کہیں گے کی بنیاد پر کرنے کا فیصلہ جب سے کر لیا، اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ غربت، افلاس، بے روزگاری، سودی قرض، جائیداد کے بکنے، لڑکی کے پیدا ہونے سے پہلے پیٹ میں قتل کر دینا، لڑکی کی پیدائش کو منحوسی سمجھنا، ہمارے مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگنا، ان تمام لعنتوں کو ہم روک سکتے تھے صرف ایک سنت پر عمل کرنے کے ذریعے سے، لیکن بدقسمتی سے وہ سنت کا معاملہ بھی آج کیا ہو گیا، اس سنت کی ادائیگی کا مسئلہ ایسے آ گیا کہ بات جب اس سنت کی بھی آ گئی تو لوگوں کے ذہن میں کیا آیا، نہیں بھائی سنت تو صحیح ہے لیکن خاندان کیا کہے گا ہمارا، ہمارے رشتہ دار، ہماری سماج، ہماری سوسائٹی، اس وجہ سے کیا کر دی ہم لوگ اس سنت کو بھی لے جا کر سماج کے طریقے پر کرنا شروع کر دیے۔ اور یہ کوئی عام سنت نہیں ہے، ہر آدمی اچھی طرح جانتا ہے اس سنت کے بارے میں۔ رخے کے اوپر عربی میں لکھتا بھی ہے النکاح من سنتی، کیا مطلب ہے؟ نکاح میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، نکاح میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو پرابلم کیا ہے، رخے کے اوپر تو لکھتا ہے النکاح من سنتی، دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ بھائی رسول اللہ کی سنت کی تکمیل ہو رہی ہے، لیکن رخے کے اندر کیے جانے والے سارے کے سارے معاملات، لڑکے کو دیکھنا یا لڑکی کو دیکھنا، اس وقت سے لے کر ولیمے کی دعوت مکمل ہونے تک درمیان میں جتنے اعمال کیے جاتے ہیں، درمیان میں جتنے رسومات کیے جاتے ہیں، درمیان میں جتنے خرافات کیے جاتے ہیں، کسی ایک کا بھی تعلق عربی میں لکھے ہوئے جملے النکاح من سنتی سے بالکل میچ نہیں کرتا ہے۔ آپ جا کر اس کو پوچھو کہ بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا، جواب کیا ملے گا؟ چار لوگ کیا بولیں گے بھائی، نہیں ہمارا خاندان کیا کہے گا، ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے، عورت بھی یہی کہے گی بھائی میرے کو جھٹانی کا مسئلہ ہے، دیورانی کا مسئلہ ہے۔ تو پتہ کیا چلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت، داڑھی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا دین نہیں کہا، یاد رکھو، نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا دین نہیں کہا ہے، حج، روزے، اس طرح کے بڑے بڑے نیکیاں ہیں، بڑے بڑے عبادات ہیں، کسی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا دین، ہاف آف دا دین نہیں کہا۔ لیکن نکاح کو رسول اللہ نے کیا کہا، جو آدمی نکاح کرتا ہے وہ آدھے دین کی تکمیل کرتا ہے، یعنی شادی کو، نکاح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا دین، ہاف آف دا ریلیجین کہا ہے۔ بدقسمتی سے آج ہم اسی آدھے دین والے نکاح کو آج لے جا کر چار لوگ کیا کہیں گی کی بنیاد پر سوسائٹی کے مطابق، رسم و رواج کے مطابق، مشرکوں کے طریقوں کے مطابق، کافروں کے طریقوں کے مطابق، پولیٹیشینز کے طریقوں کے مطابق، جودابائی کے رسموں کے مطابق کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے یہ معاملہ آج ہماری شادیوں میں ہو رہا ہے۔ ساتھیوں ایمانداری سے بتائیے، دنیا بھر کے مسلمانوں کا معاملہ لے لو یا یہ جو 400-500 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا معاملہ لے لو، آپ میں سے کون نہیں جانتا کہ لڑکی والوں کے پاس سے جہیز لینا تو دور کی بات ہے، بیڈ لینا تو دور کی بات ہے، بیڈ شیٹ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں نہیں جانتا ہوں؟ ہر آدمی اچھی طرح جانتا ہے۔ لڑکی کے باپ سے خرچہ کروانا شادی کے نام پر یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، روز قیامت اس کے تعلق سے سوال کیا جانے والا ہے۔ آپ میں کا ہر آدمی جانتا ہے،
لڑکی کے باپ کے خرچے پر ہمارے سینکڑوں لوگوں کو 2-2 3-3 بسوں میں 100 200 300 کی تعداد میں لے جا کر لڑکی کے باپ کے خرچے پر پیٹ بھر کھانے کھا کر لڑکی کو ودا کر کر لانا اخلاقاً بھی غلط ہے، شریعت میں تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. آپ میں کا ہر آدمی جانتا ہے. اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود بھی پھر کل آپ کی بچی کی شادی کرنا ہے یا آپ کے بچے کی شادی کرنا ہے تو یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی پھر آپ کیا کرتے؟ وہی مشرکوں کے طریقے پر شادی کرتے ہیں. یہ سب جانتے ہوئے بھی آپ کیا کرتے؟ وہی غیروں کے طریقے پر شادی کرتے ہیں. یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کو ایک انویٹیشن آتا ہے، آپ کو ایک ایسا رخا آتا ہے، ایک ایسا دعوت نامہ آپ کے گھر آتا ہے. جو آدمی رخا لاتا ہے آپ کو اچھی طرح پتا ہے یہ جو دعوت نامہ مجھے ملا اس میں جہیز ہے، لڑکی کے باپ کے خرچے پر شادی کا کھانا وصول کیا جا رہا ہے. کچھ تو ایسے بھی ہے کہ یہ شادی کرنے کے لیے بیچارہ فلانا جگہ کا پلاٹ بیچ دیا تھا، فلانے جگہ کے کھیت بھی بیچ دیا تھا. یہاں تک بھی آپ گفتگو کر لیتے ہیں کہ یار یہ وہی رخا ہے نا، کل جمعہ میں چندے کا اعلان کرے تھے مول صاحب. سب جانتے ہوئے بھی پھر آپ اسی رخے کو قبول بھی کرتے ہیں، اس دعوت میں شرکت بھی کرتے ہیں، پیٹ بھر کھانا کھا کر مبارکبادی دے کر بھی آتے ہیں. اب ذرا یہ دو لوگوں کے مسئلے پہ غور کرو. پورا علم رکھتے ہوئے بھی ایسی دعوتیں کرنے والا، پورا علم رکھتے ہوئے بھی ایسی شادیوں میں شرکت کرنے والا، یہ دو لوگوں جا کر پوچھو بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا، کیا جواب آتا معلوم آپ کو؟ بھائی لوگ کیا بولیں گے؟ بھائی رشتہ داری ٹوٹ جاتی نا، اگر دعوت میں شرکت نہیں کرے رشتہ داری ٹوٹ جاتی، دوستی ٹوٹ جاتی، بزنس کا معاملہ ہے، سمدھاوے کا معاملہ ہے، تو شرکت کرتے بیٹھتے ہیں وہاں پر تاکہ لوگ کیا کہیں گے. پھر ایسی دعوتیں کرتے بھی ہیں. مالدار اسی لیے کرتا ہے یہ تمام چیزیں تاکہ لوگوں میں واہوائی ہو. لوگ بولیں گے کہ بھائی 40 سال سعودی میں رہ کر آیا، دیکھو بچی کی شادی کیسے کیا. یار یہ تو گورنمنٹ امپلائی ہے نا، اس کو کیا ضرورت تھی مسجد میں نکاح کر کے حدیث کے اوپر بھیج دینے کی؟ یار کیا کنجوس ہے، کیا بخیل ہے. لوگوں میں واہوائی نہیں ہوگی. تو لوگوں میں واہوائی حاصل کرنے کے لیے مالدار یہ ساری رسومات کرتا ہے، اور مڈل کلاس پور کلاس لوگ بھی یہ سارے رسومات کرتے ہیں. کیوں نہیں کرے تو بھائی لوگ کیا بولیں گے، سماج میں ناک کٹ جاتی نا. نہیں کرے تو خاندان میں ہمارا نام نہیں رہے گا. یہ معاملہ ہے. آپ دیکھ لیجیے آج کی یہ تمام شادیاں فتنہ ہے. کیوں فتنہ ہے؟ اگر کوئی گھر کا بڑا بھائی، بات یاد رکھنے کی ہے، اگر کوئی گھر کا بڑا بھائی اپنی بیٹی کی شادی میں خوشی سے 5 لاکھ روپے خرچ کر دیتا ہے، خوشی سے، تو چھوٹے بھائی کی بیوی شوہر کی زندگی حرام کر دیتی ہے. تمہارا بھائی 5 لاکھ خرچ کرا، تم 6 لاکھ بھی خرچ نہیں کر سکتے. سود پہ پیسہ لاؤ، وہ کاروبار بیچو، وہ جائیداد بیچو، وہ گھر کے سامنے کی کار بیچ دو، یا ضرورت پڑی تو میرا زیور بھی بیچ دو. لیکن شادی اپنے کو معیاری کرنا ہے، ورنہ جھٹانی کے سامنے ناک کٹ جاتی نا. رشتہ داروں کے سامنے کیا چہرہ لے کر چلے جاؤں؟ ارے یار نندوں کا مسئلہ ہے، تم کچھ بھی کرو جی، جاؤ یہ پورا سامان بیچو، 6 لاکھ تو خرچ کرو بچی کی شادی میں. تو جب کیا ہوتا ہے گھر میں جب بیوی کا ٹارچر شروع ہو جاتا تو پھر یہ مرد کتنا ہی دیندار ہو، کتنا ہی نمازی ہو، کتنا ہی پرہیزگار ہو، کتنا ہی بڑا علامہ ہو، بات جب بیوی کی آ جاتی ہے تو پھر وہ سارے کے سارے لوگ کیا کرتے؟ بیوی کی امامت میں مقتدی بن کر بیوی جیسے حکم دیتی ہے اسی طرح کے عمل کرنے کے معاملے میں آج ہمارے گھر دیکھ لو آپ، آج ہمارا سماج دیکھ لو آپ. یہ شادیوں کے معاملے میں پورا دین ہمارا ٹوٹا ہوا ہے. کیوں بھائی لوگ کیا کہیں گے؟ آئیے ہم انہی لوگوں کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں. ذرا آپ کے ذہن میں ہے نا کہ بات کرنے سے پہلے چار لوگ بھائی میں میری پوری زندگی میں تلاش کر رہا ہوں کہ بھائی وہ 4 لوگ کون ہیں. آخر میں پوری زندگی پورا ہندوستان گھوم کے تلاش کیا، وہ 4 لوگ مجھے نہیں ملے. آخر وہ کون ہیں جو 4 لوگ جو پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں؟ آج تک ملے ہوتے نہیں مجھے بھی وہ 4 لوگ کون ہیں. لیکن پتا چلا کہ یہ ایک ایسا ریموٹ کنٹرول ہے جو آپ کو دکھتا تو نہیں ہے، جو آپ کو دکھتا تو نہیں ہے، لیکن بلیک میل ایسا کرتا ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی وہی سارے کام کر بیٹھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. لیکن ساتھیوں آج ہم ذرا ہمارا ایمان کتنا خطرے میں ہے اس کی گفتگو کریں گے. ایمان، چونکہ ہر آدمی 1000 گناہ کرنے کے باوجود بھی، کیا ہزاروں گناہ کرنے کے باوجود بھی ہر آدمی مطمئن ہے کہ بھائی میں تو ایمان والا ہوں نا، بھائی میں تو مومن ہوں نا، جنت تو میرے لیے ہے نا. چونکہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ ایمان لانے والے جنت میں چلے جاتے.
آج ہم اسی 4 لوگ کیا کہیں گے پہ غور کریں گے کہ یہ 4 لوگ ہمارے ایمان کو کتنے خطرے میں ڈال کر رکھ دیا ہے. دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہر انسان بولتا, گنہگار بھی, شرابی بھی بول دیتا کہ بھئی اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پوری دنیا مل کر اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اگر اللہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اگر اللہ تم کو نقصان پہنچانا چاہے اور یہ پوری دنیا مل کر تم کو فائدہ پہنچانا چاہے تو بھی دنیا تم کو فائدہ نہیں پہنچاتی. جب اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ عزت میرے ہاتھ, ذلت میرے ہاتھ, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی کہتی ہے کہ دنیا نہ تم کو نقصان پہنچا سکتی ہے نہ نفع پہنچا سکتی ہے, اس کا مالک اللہ ہے, یہ چیزوں کا اقرار تو ہم کرتے ہیں, زبان سے تسلیم تو کرتے ہیں, لیکن پرابلم کیا ہے, بات جب شادی کی آ جاتی تو عزت دار, بات جب شادی کی آ جاتی تو ہمارا عزت کا معاملہ اللہ نہیں ہے, یہ لوگ ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ دیکھ لو آپ, ہمارے سارے نمازوں میں, ہمارے سارے روزوں میں, ہمارے سارے حج عمروں میں, ہمارے بڑے بڑے داڑیوں میں ہمارے خدا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ خوش ہو جانا بھائی, اللہ راضی ہو گیا تو بس ہے بھائی, یہ جملہ رہتا نا. لیکن بات جب شادی کی آ جاتی تو تب اللہ یہ نہیں رہتا, جب یہ 4 لوگ رہتے. بھائی لوگ خوش ہو جائے, بھائی لوگ ناراض نہیں ہو جانا. دیکھو ہمارے سمدھاوے ناراض نہیں ہو جانا. دیکھو بیٹا پہلے ان کو کھلا کے بھیج دو, ہاں بعد میں اپن صدر لیں گے کیسا بھی. تو جگہ جگہ کس چیز کا خیال کیا جاتا ہے؟ لوگ ناراض نہیں ہونا, یہ رشتہ دار ناراض نہیں ہونا, خاص کر یہ سمدھاوے ناراض نہیں ہونا, بھائی جان دلہے بھائی ناراض نہیں ہونا. یہ پورے جملے سنتے ہیں نا آپ, اللہ کی بات ہے بھائی. اللہ ناراض ہو جائے, بعد میں 2-4 نفل عمرے کر کے رمضان میں 30 روزے رکھ لے کے اللہ کو چکما دے دیں گے. پہلے رشتہ داری کا معاملہ ہے. تو یہاں آپ کا ایمان اس طرح خطرے میں ہے کہ جب آپ کا دعویٰ, آپ کا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں عزت ہے, اللہ کے ہاتھ میں ذلت ہے, تو یہ لے جا کر آپ نے لوگوں کے اوپر کیوں رکھ دیا؟ یہ سوچنے والی بات ہے. دوسری چیز, بعض اکثر لوگوں کے جملے کیا رہتے, بھئی وہ مول صاحب ایسی بیان کر لیتے جہیز کے خلاف میں, ان کو بچیاں رہے تو معلوم ہوتا تھا کہ بغیر جہیز دیے کہ بچی نہیں اٹھتی گھر کے سامنے سے. کتنے لوگ نہیں بولتے بیان دینے کے بعد, بولتے نا, انہوں بول دیے بھائی, ویسے ہی بولتے انہوں, لیکن گھر کے سامنے سے بچی نہیں اٹھتی نا. جہیز نہیں دیے, اگر لڑکے والوں کے پورے ڈیمانڈز پورا نہیں کرے تو بچی کی شادی نہیں ہوتی. یہ جملہ کہنے والے, یہ الفاظ کے ادا کرنے والے بھی اپنا ایمان کتنا خطرے میں ڈالتے ہیں, ذرا غور کر لیں. کیوں؟ ہمارا ایمان دوسرا کیا ہے, اللہ کے مرضی کے بغیر بھی کیا ہے, وہ جھاڑ کا پتا ہلتا, ہم خود بولتے نا, خاص کر کسی غیر مسلمان سے بات کرتے نا تو کیا رباب سے بات کرتے, اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا. میاں بڑے لوگ بات کرتے, دیکھو وہی بڑے لوگ پھر کیا, ان کا ایمان کہاں چلے جاتا؟ جب اللہ کی مرضی کے بغیر پتا نہیں ہل سکتا تو کیا اللہ کی مرضی سے شادی نہیں ہو سکتی؟ اگر اللہ چاہا تو کیا بغیر جہیز, بغیر لین دین کے نیک جوڑے نہیں لگاتا؟ اگر اللہ چاہتا تو کیا آپ کے لیے نیک رشتوں کا انتخاب نہیں کرتا؟ یقیناً اللہ کرتا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ جس وقت ہم ہماری ماں کے پیٹ میں 4th منتھ میں تھے, کیا پیدا ہونے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں, ہم پیدا ہونے سے پہلے جب ہماری ماں کے کوکھ میں تھے, اسی وقت اللہ نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے کہ ہم کب پیدا ہوں گے, ہم کتنا کھائیں گے, کتنا کمائیں گے. اسی میں اللہ نے کیا لکھا, ہم کب شادی کریں گے اور کس کے ساتھ ہماری شادی ہونے والی ہے. تو کیا پتا چلا, ہماری شادی, ہمارے بچوں کی شادی, ہماری بچیوں کی شادی کس کے ساتھ ہونے والی ہے, کب ہونے والی ہے, یہ طے ہے, اللہ لکھ کے رکھ دیا ہے مقدر میں. لیکن ہم کو نہیں معلوم نہ کب ہے, بس ہم کو کوشش کرنا ہے. جیسے کوشش کرو ویسے نتیجہ ملے گا. مثال اچھی طرح جانتے ہیں, جام کا پودا لگاؤ گے تو جام کا درخت ہوگا, آم کا پودا لگاؤ گے تو آم کا درخت ہوگا. اسی طرح کوشش نیک رشتوں کی کرو گے تو نیک رشتے آئیں گے. اس ڈر میں بیٹھو گے کہ دیر کرے تو رشتے آتے کہ نہیں, کی بھائی نہیں پورا سماج میں دینا پڑتا, نہیں بچے والے ڈیمانڈ نہیں کرے, نہیں دیے تو کیسا رہتا بھائی, کیا بولیں گے رشتے داراں. اس طرح کے الفاظ کو ادا کر کے اگر آپ خود سے دینا چاہ رہے, اگر آپ خود سے کرنا چاہ رہے, حساب تو اللہ مرنے کے بعد لے گا, لیکن جیسا تمہاری نیت ہے ویسے تمہارے معاملات ہوں گے.
جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جب کبھی بھی کوئی گمان کرو تو اچھا گمان کرو. کیوں؟ تمہارے گمان کے حساب سے اللہ تمہارے فیصلے کرتا ہے. کیا؟ اچھا گمان کرو اچھا فیصلہ ہوگا, برا گمان کرو برا فیصلہ ہوگا. اکثر دیکھتے بھی ہے نیگیٹو لوگ رہتے, اکثر ان کا معاملہ پورا نیگیٹو رہتا. دیکھو آپ, ذرا کچھ بھی ہوا نیگیٹو میں چلے جاتے, ان کے ساتھ ہمیشہ نیگیٹو ہوتا. بعض پازیٹیو لوگ رہتے, کچھ بھی ہوا لائٹ لے لیتے, چھوڑو میں مقدر میں ہوا ہو گیا. ان کا کیا ہوتا, زندگی تھوڑا تکلیف بھی آ گئی بعد میں پریشانی آ جاتی, تھوڑی مصیبت بھی آ گئی بعد میں فراوانی آ جاتی. تو ہماری جیسی نیت رہتی, ہمارے خیالات جیسے رہیں گے, ہمارا گمان جیسے رہے گا, ہمارے معاملات ویسے ہونے والے ہیں. یہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے. تو اب یہاں ہمارا ایمان ہے اللہ کی مرضی سے ہی پتا ہلے گا. اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تو پتا نہیں ہل سکتا. تو کیا آپ کی بچی کی شادی میں, آپ کے بچے کی شادی میں اللہ کا مسئلہ نہیں ہے, اللہ کی مرضی نہیں ہے, اللہ کی تقدیر ہے ہی نہیں؟ آپ جہیز دیتے تو بچی کی شادی ہوتی, جہیز نہیں دیے بچی کی شادی نہیں ہوئی. یہ تو آپ کے ایمان کو خطرے میں ڈال رہا ہے. سوچنے والی بات ہے. تیسری بات بہت ہی دلچسپ بات ہے. کاش کہ یہ تیسری بات اگر میں آپ کے دلوں تک پہنچا سکا تو یہ کچھ لوگ کافی ہے جگتیال میں انقلاب لانے کے لیے. کیوں ساتھیوں؟ ایمان پہ گفتگو کر رہا ہوں میں, صرف ایمان پہ, چونکہ ہمارا دعویٰ بھی یہی ہے نا, ہم ایمان والے. تو آپ کا ایمان کتنے خطرے میں ہے میں نے 2 مثال لے لی ہے. تیسرا بہت اہم مثال ہے. کیا ہے؟ مشرکین مکہ. مشرکین مکہ کا معاملہ کیا ہے؟ وہ اللہ کو رب مانتے ہیں. بات اچھا یاد رکھیے, وہ اللہ کو رب مانتے ہیں, وہ اللہ کو خالق مانتے ہیں, وہ اللہ کو کریٹر مانتے ہیں, بس اللہ کی عبادت نہیں کرتے, اللہ کی عبادت کرنا نہیں چاہتے, اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنا نہیں چاہتے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کی زندگی دیکھ لو. ابو طالب ایمان نہیں لائے, ابو طالب اسلام نہیں لائے, لیکن اپنے بھتیجے محمد کے دین پر وہ سیٹسفائڈ تھے کہ میرے بھتیجے کا دین صحیح ہے, میرا بھتیجا محمد جو دین لایا ہے, جس دین کی تبلیغ کر رہا ہے, یہ دین سچا ہے. وہ مانتے تھے. یہی تو وجہ ہے کہ ابو طالب خود ایک گارڈین تھے, ابو طالب خود ایک محافظ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ابو طالب کے انتقال کا وقت قریب آ گیا. جا کر بھتیجا محمد ابو طالب کے کان میں کہتا ہے, اے چاچا میرے کان میں پڑھ لو لا الہ الا اللہ, بس کافی ہے, میں اللہ سے سفارش کر لوں گا. پوری زندگی تو مشرک تھے نا, مرنے سے پہلے بھی جا کر کیا فریاد کر رہے, اے چاچا جان میرے کان میں کلمہ پڑھ لینا, میں اللہ سے سفارش کر لوں گا آپ کے کلمے کی بنیاد پر. تو یہ جملہ غور کرنے کا ہے. بدلے میں چاچا کیا کہتے ہیں معلوم؟ بھتیجے آپ کی بات بالکل صحیح ہے, میں مانتا ہوں, لیکن پرابلم کیا ہے, یہ جو لوگ ہیں, یہ جو میرے قبیلے کے لوگ ہیں, یہ جو میرے قریش کے لوگ ہیں, یہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو ابو طالب پوری زندگی ہمارے باپ دادا کے دین پر عمل کرا پوری زندگی, لیکن موت جب قریب آئی موت تو محمد کے دین پر عمل کر لیا. لوگ اس طرح کہیں گے مجھے, تو لوگ کیا کہیں گے, یہ جملے نے ابو طالب کو ایمان لانے سے روک دیا. لیکن آج ہم ایمان لانے والے, اپنے آپ کو مومن مسلمان کہنے والے, بات جب گھر پر شادی بیاہ کی آتی ہے تو آپ یہی لوگ کیا کہیں گے کہ جملے کی وجہ سے ایمان سے خارج ہو رہے نہیں ہو رہے, خود فیصلہ کر لو. چوتھی دلیل, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات اور زیادہ غور کرنے کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کانے دجال کی فتنے سے بھی بڑا ایک اور فتنہ آنے والا ہے, مجھے ڈر ہے, مجھے خوف ہے کہ کہیں میری یہ امتی اس فتنے میں نہ پڑ جائے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا بڑا فتنہ وہ کون سا فتنہ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ وہ فتنہ ہے جو دکھاوا کہتے ہیں, جسے دکھاوا, ریاکاری, شو آف, پردرشنا بدھی, چوپ گولتنم, بڑھاوا کرنا, اپنے آپ کو بڑا جتانا, یہ سب کیا ہے؟ دکھاوا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دکھاوے کے تعلق سے, اسی ریاکاری کے تعلق سے, اسی شو آف کے تعلق سے کیا کہا؟ دکھاوا شرک ہے. ہمارے پاس شرک کا مطلب کیا ہے؟ اگر کسی کو بٹھا کر عبادت کرتے ہیں, کسی کو لٹا کر عبادت کرتے ہیں تو شرک ہے. مندر پر جانا شرک ہے, درگاہوں پر جانا شرک ہے, مزاروں پر جانا شرک ہے, مرگے والوں کو ماننا شرک ہے. ہم یہی پڑھتے ہوئے نا آج تک,
لیکن ہم کو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ شرک وہ بھی ہے کہ دکھاوا. آج نہیں دیکھتے آپ, حیدرآباد سے بلایا تھا پکوان والے کو, فلانے جگہ کا فنکشن ہال لیا بھائی, 1200 کی مہمان تھے ہمارے. سنتے نہیں سنتے, کیا ہے یہ؟ دکھاوا نہیں ہے. اس طرح کے الفاظ ادا کرنے کے پیچھے نیت کیا ہے اس کی؟ سوچو کیا نیت ہوتی؟ تاکہ پبلک کہے کیا بڑی دعوت کرے بھائی, انہوں کیا دعوت تھی, 5 قسم کے پکوان تھے ان کے پاس. کھانے کے بعد پان بھی سپلائی کر رہے تھے انہوں, بول رہے تھے نہیں بول رہے تھے, تاکہ پبلک بول لے ان کے بارے میں, لوگ ان کے تعلق سے چرچا کر لیں. یہ گفتگو, اسی کو اللہ نے کیا کہا؟ یہ دکھاوا ہے, یہ ریاکاری ہے, یہ شرک ہے. لیکن ہم میں سے کسی کو فکر ہے اس کی؟ نہیں ہے. ہر ایک کی فکر ایک ہی ہے, وقتی طور پر گزارا ہو جانا. وقتی طور پر کیا ہے؟ یہ لوگ خوش ہو جانا, یہ لوگ راضی ہو جانا. لیکن ساتھیوں یہیں پر ایک اور 2 ریالٹیز بھی غور کر لو آپ. سب سے پہلی حقیقت کیا ہے؟ یہ دنیا کو آپ جب تک بھی منانا چاہو, یہ دنیا آپ سے راضی ہونے والی نہیں ہے. مان کے چلو, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, کہ گانا بجاتے بجاتے آپ کی پوری زندگی گزر جاتی ہے. لوگ ایک ہی جملہ کہیں گے آپ کے مرنے کے بعد, انا للہ و انا الیہ راجعون. بس اور کچھ کہنے والے نہیں ہیں یہ لوگ. بلکہ یہ لوگ آپ کے پکوان پر جو 5-5 10-10 لاکھ روپے سود کے قرضے لا کر, جائیداد کاروبار بیچ کر, جو بڑی بڑی دعوتیں کر کے تاکہ لوگ خوش ہو جائے, ان کو بٹھا کر کھلا کر بھیجے نا, اتنا کھانے کے باوجود بھی کوئی شکریہ ادا نہیں کرتا. حالانکہ شرکت کرنا دعوت میں اصل مقصد کیا ہے؟ دعا دینا ہے. جا کر کسی کو پتا ہے دعا؟ آپ دعوت میں شرکت کر رہے تو مقصد کیا ہے؟ جا کر ان کو دعا دے کر آنا ہے. شادی میں جا رہے تو بھی ان کو دعا دے کر جانا ہے. اگر کسی کے گھر پہ کھانے کی دعوت پہ گئے تو بھی کھا کر دعا دے کر آنا ہے. کسی کو پتا رہتا؟ پتا نہیں ہے. ایک چیز پتا رہتا, کھا کے باہر نکلتے ہی بریانی تھوڑا داغ لگی تھی نا بھائی, ارے ویٹر آرش نہیں تھے جی, سب اچھا تھا بھائی, ذرا ویٹر اچھے نہیں تھے, بہت ویٹ کرا لیے. دیکھو سنتے نہیں سنتے. آپ کتنے بھی لاکھ خرچ کر لو, پبلک آپ سے سیٹسفائڈ ہونے والی نہیں ہے. بلکہ آپ کی دعوتوں کی وجہ سے آپ سے حسد کریں گے لوگ. آپ خوش ہو رہے, آپ کے سامنے انہوں بولتے خالی اچھے انتظامات تھے بھائی. کیا انتظامات کرے یار تم, آپ کا نام کوئی بھی نہیں لے سکتا بھائی انتظامات میں, آپ کے بعد ہی چھے کوئی بھی. وہ آپ کو خوش کرنے, اب آپ کی نفس موٹی ہو جاتی. آپ کے پیچھے کہاں سے لایا ہوں گا اتنے پیسے, انہیں نہیں تھے نا بھائی پیسے اس کے پاس اتنے, یہ ہوتا آپ کے پیچھے. یہ پبلک کا ریالٹی ہے. اچھا اتنی مشکلات اٹھا کر, اتنے قرضے کر کے, اتنے چندے مانگ کر آپ یہ دعوت کر دیے, ٹھیک ہے, لوگوں سے تو حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. لوگوں سے, اللہ سے کچھ حاصل ہوا آپ کو؟ ایمان تو خطرے میں چلے گیا. 4 دلیلیں میں آپ کے سامنے رکھ دیا, آدھا گھنٹہ ہے, گھنٹہ رہا تو 40 لگا دیتا ہوں دلیلیں آپ کے سامنے. پتا چلا کہ ایمان تو خطرے میں ہے. اچھا بدلے میں اور کچھ مل رہا کیا اللہ کے پاس سے؟ کچھ بھی نہیں مل رہا. الٹا تہمت لگ رہی ہے اللہ کی طرف سے. کیا تہمت ہے؟ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اسراف کرنے والا, تبذیر کرنے والا, فضول خرچی کرنے والا, ایکسٹرا ویگنز کرنے والا کون ہے؟ شیطان کا بھائی ہے. لو مزہ چکو. ابھی اتنی مشکلات اٹھا کر, لوگوں کی اتنی تانے برداشت کر کر جو پیسہ خرچ کر کے شادی کرے, پبلک سے تو کچھ بھی نہیں آیا. اوپر سے اللہ کیا بول رہے؟ تم شیطان کے بھائی ہو, جو شیطان کے نقش قدم پر چلے ہیں تم. یہ تو میرا طریقہ نہیں ہے نا. چونکہ اللہ کے اسلام میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت میں شادی کے نام پر, بات غور کرنے کی ہے, ٹوٹل شادی کے نام پر پورے شادی میں خرچے صرف 2 ہی ہیں. شادی میں کتنے خرچے ہیں؟ صرف 2 خرچے ہیں. وہ 2 خرچے بھی لڑکی کے ذمے نہیں ہے, لڑکے کے ذمے ہے. سب سے پہلا خرچ نقد مہر ادا کرنا ہے. دوسرا خرچ ولیمے کی دعوت دینا ہے. ایکسپنسز, فائنینشیل برڈن جس کو ہم بولتے ہیں نا. ٹوٹل شادی میں 2 ہی خرچے ہیں. یہ دونوں خرچوں سے ہٹ کر تیسرا کوئی خرچہ شادی میں نہیں ہے. اسپیشلی لڑکی کے باپ پہ تو 1 روپے کا خرچہ نہیں ہے, 1 روپے کا خرچہ نہیں ہے. آپ سوچو ایک مرتبہ, جب اللہ کی شریعت میں لڑکی کے باپ پر سنگل 1 روپے کا بھی خرچ نہ اللہ نے رکھا نہ رسول اللہ نے رکھا, تو پھر ہم کہاں سر رکھ لیے؟ یہ ہم کو سوچنے والی بات ہے. اسی لیے اللہ نے کیا کہا, جو چیز اس کے دین میں نہیں ہے, جو چیز اس کی شریعت میں نہیں ہے, اس کے باوجود بھی تم کرتے ہو خرچہ, تو کر لو. اسراف ہے, وہ تبذیر ہے, وہ شیطان کی بھائی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے. دوسری دلیل, ہم اکثر کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اکثر ہمارے سماج میں
5 to 10% مالدار ہے. آپ جا کر جمعہ کے بعد اپنے پورے خاندان کا ریکارڈ لکھ لو, آپ کے جتنے بھی خاندان والے ہیں پورے خاندان کا جائزہ لے لو, آپ کے اپنے خود کے خاندان میں مالدار ویل سیٹل کتنے ملتے آپ کو؟ ہارڈلی 5 to 10% ملتے, جن کے پاس لاکھوں کروڑوں پیسہ رکھا ہوا ہے. اگر آج شام شادی میں انہوں 10 لاکھ بھی خرچ کرے نا تو 1 روپے کی بھی کمی نہیں ہوتی, اتنا مال رکھا ہوا ہے. کتنے ایسے مالدار؟ صرف 5 سے 10% ملتے آپ کو. یقیناً یہی مالدار لوگ ہیں جو پوری سوسائٹی کو خراب کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ مالدار لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں, اپنے بیٹوں کی شادیوں میں, اپنے بچوں کے ولیموں میں لاکھوں خرچ کر کے, بڑے بڑے فنکشن ہالز لے کر, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جمع کر کے, زیادہ سے زیادہ پکوان پکوا کر, یہ لوگ کیا کرتے؟ لوگوں کے دلوں میں حسرتیں پیدا کرتے ہیں. اور یہی مالداروں کے تعلق سے سورہ فاطر سورہ نمبر 35 میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے, دیکھ لو آپ, وَلَا تُطِعْ أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ. دیکھو اطاعت مت کرو. کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ اطاعت مت کرو, فالو مت کرو, تقلید مت کرو, ان کے پیچھے مت جاؤ, ان کی طرح کرنے کا خیال مت رکھو. کون ہیں وہ لوگ؟ پھر اللہ خود جواب دے رہا ہے, امر المسرفین, جو لوگ اسراف کر رہے ہیں, جو لوگ تبذیر کر رہے ہیں, جو لوگ فضول خرچی کر رہے ہیں, تم ان کو فالو مت کرو. کس کا کمانڈ ہے بھائی؟ اللہ اتنا صاف سمجھا رہا نا بھائی آپ کو. جو اسراف کر رہے ہیں آپ کے سماج میں جو 5-10% ہی مالدار ہیں, تم ان کی طرح کرنے کا خیال نہیں رکھنے کا. ان کو دیکھ کر اپنا لائف سٹائل مت بناؤ. اور اللہ جواب بھی دے رہا ہے کیوں نہیں کرنا ان کو فالو. اللہ خود کہہ رہا ہے الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون, چونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو سماج میں فساد پھیلانے والے ہیں اور جو کبھی اپنی اصلاح نہیں کرتے. اللہ اتنا صاف کہہ رہا ہے. آپ دیکھو مالدار کبھی اپنی اصلاح نہیں کرتا, یہ اور بات ہے کبھی ٹھوکر لگ جائے, ٹھوکر, کبھی ایکسیڈنٹ آ گیا, کبھی ہارٹ سٹروک آ گیا, کبھی بچی مر گئی, بچہ مر گیا, ایسے دھکے جب لگتے نا اس وقت ان کو خدا یاد آتا. ورنہ ان جنرل میں یہ لوگ اللہ کی باتوں کو نہیں سنتے, چونکہ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے الذین یفسدون, یہ فسادی ہے, ولا یصلحون, اور اپنی اصلاح کبھی نہیں کرتے. اور تم کو اللہ کیا وارن کر رہا ہے, کیا وارننگ دے رہا ہے؟ دیکھو یہ مالدار, یہ زیادہ خرچے کرنے والے, یہ سماج میں رانگ میسج پھیلانے والے جو لوگ ہیں, تم ان کو آئیڈیل مت بناؤ, تم ان کو فالو مت کرو. اتنا واضح اللہ تعالیٰ آپ کے الفاظ میں ادا کر رہا ہے. کیوں؟ آج کسی بھی شادی میں آپ چلے جاؤ, یہ بڑے لوگوں کو پوچھو شادی کرنا ہے تو بڑوں کے ذہن میں خیال کیا تھا؟ بڑوں کے ذہن میں شادی کرنا تو سمدھاوے جیسی دعوت کرے تھے نا ویسا کرنا بھائی. عورتوں کے ذہن میں کیا خیال آتا؟ جھٹانی جو کری تھی نا اس سے زیادہ کرنا ہے, 2 تولے تو زیادہ ڈالنا ہے اپنے کو. تو یہ نوجوانوں کو پوچھو کیا خیال آتا نوجوانوں کے ذہنوں میں؟ یار دوست جو سوٹ پہنا تھا نا اس سے شاندار سوٹ پہنا ہے, اسٹیج کا ڈیکوریشن تو اس سے بھی کراک رہنا ہے میرا. بولتے نہیں بولتے؟ تو کیا پتا چل رہا ہے؟ ایک آدمی کے غلط نمونے کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں غلط خیال نہیں آ رہا ہے. بھائی اسی کو تو اللہ بیان کر رہا نا, تم فالو مت کرو, ان کی دعوتوں میں جاؤ ہی مت, ان کی طرح کے کرنے کے خیالات مت رکھو. اسی لیے اللہ واضح کر رہا ہے. تو پتہ کیا چلا ساتھیوں, آج کی جتنی شادیاں ہماری ہو رہی ہے مکمل ٹوٹل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. چونکہ اللہ کے شریعت میں لڑکی کے باپ پر سنگل 1 روپی کا خرچ نہیں ہے. جہیز دینا لینا بہت 100 کلومیٹر دور کی بات ہے. سنگل بیڈ شیٹ لینے کی اجازت آپ کو اسلام میں نہیں ہے. یہ مرد کی ذمہ داری ہے. مرد اپنا پورا سامان جمع کرے گا, مرد اپنا پورا سامان تیار کر لے گا اور لڑکی کو لے کر آئے گا. لڑکی کے باپ سے سنگل 1 روپی خرچ کروانا اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. دوسری چیز, ایسی کسی بھی دعوت میں آپ کی شرکت جائز نہیں ہے. اب میں نے دلائل کی بنیاد پر 4 مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ آپ کا ایمان کتنے خطرے میں ہے, آپ کا ایمان کتنا خطرے میں ہے. آپ اپنا حساب لگا لو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اے پروردگارہ جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے, کہنے اور سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.